درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات میں عرض کر رہے ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لاشیاں دے کولوں جس ویلے اہل بیت اطہار دا قافلہ گزریا، پھر حضرات محترم اس بیٹے دی کی کفیت ہوئے گی جدے سامنے او دے باپ دا لاشا پیا ہوئے گا، اس بہن دی کی کفیت بیان کراں جس دے سامنے او دے ویر سید حسین دا لاشا پیا ہوئے گا۔ حضرات محترم یزیدیاں نے اپنیاں لاشاں نو دفن کر لیا، امام علی مقام امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں کربلا دے میدان تے پئیاں ہوئیاں نے، اور انہاں دے سر انور امام علی مقام آپ دے رفقا دے سراں نو نیزیاں دیاں لوکاں تے چڑھا دیتا جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر انور نو نیزے تے چڑھا دیتا گیا، اور آپ دا سر انور اگے اگے ہے، قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرات میرا امام مدینیوں جس ویلے مکے کی طرف ٹریا اور مکیوں کربلا دے میدان کی طرف ٹریا، میرے امام اس وقت بھی قافلے دے سلال سن، اور آج جس ویلے کربلا دے میدان تو میرے امام دا قافلہ ٹریا، آج بھی میرے امام دا سر انور سلال ہے۔ آؤ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے سر انور جس ویلے حضرات یزیدی لشکر نے نیزے دی نوک تے چڑھایا، میرے امام جڑے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، میرے امام قرآن دی تلاوت کر رہے نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انور نیزے دی نوک تے چڑھایا ہے، میرے امام علی مقام لوگوں نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ رہے نے، قرآن سنا رہے نے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم اے کائنات دے لوگ جس ویلے قافلہ چلدیاں چلدیاں ایک شہر تو گزرے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات شہر تو جس ویلے قافلہ گزرتا جا رہا، ابو الخطوط روایات کے اندر ایسے کہ انسان دا نام آندا ابو الخطوط نے جس ویلے نیزے دی نوک نے میرے امام نے سر انور کو چکیا ہوا اٹھایا ہوا ہے۔ حضرات ایک یہودی جڑا اپنی چھت تے بیٹھ کے اپنی کتاب دی تلاوت پیا کردا ہے، اور کائنات دے لوگوں جس ویلے میرے امام امام حسین دے سر انور دی زیارت کیتی ہے، ویکھدا کی ہے میرے امام دے سر انور جو قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، میرے امام دے سر انور جو نور دیاں لائٹاں نکل رہیاں نے، دندان مبارک جو نور دیاں لائٹاں نکل رہیاں نے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ابو الخطوط نے جس ویلے امام علی مقام امام حسین نے سر انور نو بلند کیتا، میرے امام نے سر انور جو قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، اس یہودی نے جس ویلے میرے امام نے چہرے کو دیکھا، میرے امام دی زبان جو قرآن دی تلاوت سنی ہے، عاشقوں قریب نبی دے غلاموں جلدی دے نال زمین پہ آیا، چھت تو اتر کے زمین پہ آ کے میرے امام
امام علی مقام دے سر انور دی زیارت پیا کرتا ہے سر انور دی زیارت پیا کرتا ہے تے آکے یزیدیاں نو پوچھن لگا او یزیدیو دسو تے صحیح جدا سر انور نیزے دی لوگ تے اٹھایا گئی اس دا نام کیے اس دا نام کیے ابو الخنوق کہنے لگا اس دا نام حسین ہے اس دے نانے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دی ماں دا نام فاطمہ ہے اور اس دے بابے دا نام علی المرتضی ہے آؤ جس ویلے یہودی نے سنیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہودی کہنے لگا توڑے نبی دا نواسا جی کہنے لگے ہاں نبی دا نواسا ہے حضرات کہنے لگا علی شیر خدا دا پتر یہ سارے یزیدی لشکر والے کہنے لگے ہاں علی شیر خدا دا بیٹا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دا لختے جگر توجہ رکھنا جس ویلے اینی گالوی ابو الخنوق نے جس ویلے اینی نیزے دی لوگ دے میرے امام دے سرے انور نو چکے آئے کہن لگا اے یہودی تو کی جانا ہے کی کرنا چاہنا یا تھیا کسی اپنے نبی دے بیٹے دے نال بڑا ظلم کر کے آئے ہو اپنے نبی دے بیٹے دے نال بڑا ستم دے ظلم کر کے آئے ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرات جس ویلے ابو الخنوق نے سنیا پیمان نے سنیا یزیدی لشکر نے سنیا کہنے لگے تو نہیں جاندہ اے حکومت دا باغی ہے حکومت دا باغی ہے آؤ کریم نبی دے غلاموں جس ویلے یہودی نے اینی گل سنی ہے او ابو الخنوق کہنے لگا ایک حکومت دا باغی ہے کہنے لگا تسی باغی میں کہندے ہو میں تے کہنا مسجد نبوی دا نمازی ہے میں تے کماں مسجد نبوی دا نمازی ہے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے وقت گزریا پھر دیوایاتی اندر اندر یہودی نے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کی تلاوت سن کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا کلمہ پڑھ کے جان دا نظرانہ پیش کر گیا آؤ پھر حضرات قافلہ چلدیاں جنگل بیابانہ دی اندر مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے آئے کیوں حضرات بیابانہ کے جنگلہ دی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگانوں پتہ نہ چلے یزیدی لشکر حضرات اندر پریشان پشیمان توجہ رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے نال کیڑا کیڑا ظلم ہو رہا ہے کیڑا کیڑا ستم ہو رہا میں کیڑے کیڑے طرح دی کہانی سناواں آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر قافلہ چلدیاں حضرات ایک پادری عیسائی پادری وہ دے گرجے دے قریب جا کے رک جاندے رات اندھیرا چھا جاندا ہے حضرات یزیدی لشکر نے فیصلہ کیتا رات گزار کے صبح چلائیں گے لوگوں جس ویلے سارے یزیدی لشکر والے سورے نے حضرات جس نے کول ابو الخنوق یا خولی نبی آدمی دا بھی نہ آیاندہ ہے انہاں نے کول میرے امام باق امام حسین دا سرے انورے رب کعبہ دی زدی قسم لوگو میرے امام علی مقام دے سرے انور جو قرآن دی تلاوت دی آواز بیان دی ہے امام قرآن دی تلاوت پہ کرتے نہیں تے حضرات ابو الخنوق کہتا میں انجل نیزہ جا کے نا وہ گرجے دی دیوار دے نال رکھ دیتا کہ میں بھی آرام کر لواں جس وجہ گرجے دی دیوار دے نال رکھیا وہ پادری کہتا میں گرجے دی اندر بیٹھ کے
ترات دی تلاوت پیا کرنا سا جس ویلے حسین پاک دا سر انور آکی گرجے دی دیوار دے نال لگا خدا دی عزت دی قسم میں میرا سارا گرجائی نور ادا نور ہو جاتا ہے کھڑکیاں جو نور دیا لائٹاں نکل رہیاں نے حضرات دروازے دے سراخاں جو نور دیا لائٹاں نکل رہیاں نے کہتا ہے جگمگ چاندن ہو گیا کہتا میں باہر نکل کے ویکھیا ویکھاں تے سی چاندن کیتا ہے نور کتھوں پیا نکلدا ہے حضرات محترم توجہ رکھنا بڑی مہربانی ہوے گی کہتے جس ویلے میں گرجے چوبار نکلیا گرجے چوبار آ کے میں ویکھنا کیاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر انور ہے اور امام حسین نے سر انور جو قرآن دی آواز پہ آندی ہے قرآن پڑھن دی آواز پہ آندی ہے قرآن دی تلاوت دی آواز پہ آندی ہے توجہ رکھنا جس ویلے کہندا میں قرآن سنیا میں اس بندے دے کول آیا جدے کول حسین پاک دا سر انور حفاظت واسطے رکھیا گیا سی ابو الخلوق دے کول آیا میں کیا کنی دولت چاہی دیا کنے پیسے چاہی دینی کہ آج رات واسطے میں نو حسین دا سر انور دے دے ایک رات واسطے حسین دا سر انور میرے حوالے کر دے جتنی دولت منگے گا میں تیرے حوالے کر دوں گا حضرات نے کیا 8000 دینار یا درہم جڑے نے وہ میں ایک رات دے لواں گا اور ایک رات دے واسطے حسین پاک دے سر انور کو تیرے حوالے کر دوں گا حضرات جس ویلے اس پادری نے سنیا انہیں 8000 دینار نکال کے 8000 درہم کٹ کے اس بے ایمان دے حوالے کیتے حسین پاک دے سر انور کو لیا تے ساری رات سر انور دے کول بیٹھ کے نالے سر انور دی زیارت کردا رہیا تے نالے قرآن دی تلاوت دی آواز سندا رہیا قرآن دی آواز سندا رہیا تلاوت دی قرآن سندا رہیا بڑھ سا محترم توجہ فرمایا کہ جس ویلے ساری رات قرآن دی تلاوت سنتا رہا کہ ساری رات دی روندیاں گزر گئی صدقی دا ویلا جس ویلے واپس کرن دا ویلا آیا حضرات سید حسین دیا زلفان پہ سوار دائے سید حسین دیا زلفان صاف پہ کر دائے میں کیا زلفان حسین دیا صاف کر کے اپنے دل کو صاف پہ کر دائے آج حضرات اس دل دی اندر اسے ہور دی محبت نہیں حسین دے نانے دی محبت نے آ جانا آج کسی اور دی محبت نے نہیں سی رہنا آج انہیں زلفہ صاف کر کے دسیا لوگوں بظاہر دے میں سید حسین دیا زلفہ صاف پیا کرنا ماں حقیقت اندر اپنے دل دی صفائی پیا کرنا ماں حقیقت اندر اپنے دل دی صفائی پیا کرنا ماں حضرات محترم ساری رات گزر گئی زلفہ سوار دیاں زلفہ نو صاف کر دیاں زلفہ نال پیار کر دیاں جس ویلے سرگی میلہ ہویا حضرات واپس سری انور کرندہ میلہ آیا کہن لگا ابو الخلوق لے ان سری انور میں تیرے حوالے کرنا ماں سری انور دین تو پہلا میں روایت اندر پڑے آئے حضرات امام پاک نے سری انور میں جو سینے لا کے میرے امام دی پیشانی نو بوسے پیا کردہ ہے بوسے پیا کردہ ہے یا کیا سید حسین ساری رات میں توڑی سری انور دی زیادت دی اندر رات گزاری ہے ان اینج خالی تے نانا موڑو آج میں نو بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نانے دا غلام بنا دے جاؤ میں نو بھی اپنے نانے دا غلام بنا دے جاؤ حضرات پھر وہ پادری بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے اور توڑے کریم نبی دا امتی بن جاندہ ہے آؤ حضرات پھر کافرہ ٹریا ایک جگہ تے رکیا جتھے خولی دا مکان بالکل قریب ہے حضرات خولی بیمان نے شمر تے اور ابن سعد دے نال لڑائی لے کے کیا کہ آج رات جڑائے حسین دے سری انور نو میں اپنے کو رکھاں گا تسی کی دے انعام و کرام دے لالے دے اندر میرے تو پہلا حسین دے سری انور نو یزید دے دربار کے نہ لے جاؤ اور لالچی کمینہ دے کتا سی وہ دے دل دے اندر لالچ سی کہن لگا تسی نہ لے جاؤ اگر لے کے جاواں گا تو سب تو پہلا میں حسین
لالچ کے اندر مبتلا سی، لیکن حضرات لڑائی لین تو بعد جھگڑے تو بعد خولی نے امام حسین نے سری انور کو لیا اپنے گھر لے جاتا مکان دے اندر لے گیا، رات کو بچے بھی ستے ہوئے نے، بیوی بھی سوتی ہوئی ہے، حضرات رات دا کپ ہنیرا، توجہ رکھنا سینے ٹھنڈ بہ جائے گی، کپ ہنیرا ہے، ہر پاسے کالا ہی کالا نظر آ رہی ہے۔ جس ویلے انہیں اپنے مکان دا دروازہ کھولیا، حسین پاک نے سر انور نو لے کے اندر داخل ہویا، خدا دی عزت دی قسم میں روایت اندر آندا ہے کہ ہر پاسے روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میری بیوی تے محب اہل بیت نبی دی غلامہ ہے، اہل بیت اتحاد نال محبت کرنے والی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، جس ویلے سرگی ویلے اٹھے گی تے حسین تے سر انور نو میری چار پائی یا چٹائی دے قریب ویکھے گی، وہ جب انہوں بڑا بھلا کہنا شروع کر دے گی۔ حضرات کو کافی دیر تک سوچتا رہا کہ میں حسین پاک تے سر انور نو رکھاں تے کتھے رکھاں، میں کیڑی جگہ تے سید حسین تے سر انور نو رکھاں۔ کافی دیر تو بعد انہیں فیصلہ کیتا کہ تندور دی اندر سید حسین دے سر انور نو رکھ دینا چھپا کے، جس ویلے تندور دی اندر رکھ دیتا جاندہ ہے۔ حضرات تھکیا ہویا سی، بے ایمان نے تھکاوٹ سی جسم تے، حسین پاک دے سر انور نو تندور دی اندر رکھ کے جس ویلے چار پائی تے جا کے لیٹیا اکھ لگ جاندی ہے، او دی اکھ لگ گئی، او دی بیوی دے مقدرہ دا ستارہ جاگ جاتا ہے۔ اچھی بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ سید حسین دیا شانہ سنن والے ہو ذرا توجہ رکھیا جی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں سید حسین پاک دے سر انور نو چھپا کے تندور دی اندر رکھ کے حضرات چار پائی تے لیٹ جاندے نے، جس ویلے رات دا پچھلا ویلا، رات دا پچھلا ویلا، ادھی رات دا ویلا گزر جاندے، او دی پاک میں مقدس بیوی جڑی بیدار ہو جاندی ہے، حضرات دی قسمت دا ستارہ جاگ جاندے، خولی بد 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 بخت دا ستارہ جڑا پج جاندہ ہے۔ بیوی حضرات جس ویلے وضو کر کے مسلح پان لگی، اپنے رب نو راضی کرن لگی ہے، ویکھ دی کیے تندور جو جڑے نے نور دے شولے پہ نکل دے نے، روشنی نکل رہی ہے، چلدیاں چلدیاں تندور دے کول چلی جاندی ہے، کہن لگی میں تے تندور نو رات نو بجا کے ستی سا، لوگو جس ویلے جا کے تندور تو ڈکن چکیا، جس ویلے ڈکن اٹھایا ہے، عاشقوں حسین دیا ظرفاں جو نور دیا لائٹاں میاں نکل دیا نے، نور دے ذرات میں چمک دینے، جڑے سفید ذرات میں چمک دینے، ریت دے ذرات جڑے نے نور بن کے چمک رہے، سید حسین دے سر انور نو نکال کے حضرات رب دی عبادت نہیں میں کرتی، سید حسین دی زیارت میں کرتی ہے، ساری رات سید حسین دی زیارت دی اندر گزار کے روندیاں گزار دیتی، اپنے خامن دے کول جا کے بیمانا کیڑا ظلم کما کے آیا ہے، نبی دے صاحبزادے، نبی دے لفظ جگر نور نظر سیدہ فاطمہ تو زہرا، امام علی مقام امام حسین دے سر انور نو کٹ کے لے کے آگے آئے، حضرات تانے تو جدا کر کے لے کے آئے، تنو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، تنو کوئی بھی خوف خدا شرم نبی نہیں آئی، حضرات خولی کہنے لگا اے میری بیوی میرے سان دے، میرے جسم دے بڑی تھکاوٹ ہے، لیکن بیوی ساری رات میرے امام علی مقام دے سر انور دے نال پیار کردیاں گزار رہی ہے، لوگوں نالے ساری رات روندیاں گزار دیے، ظالمہ کیڑا ظلم کمایا سید حسین دے سر انور نال پیار کردے رہی، ظلمہ سوار دی رہی، آؤ امام الانبیاء صلی
غلامو جس ویلے ساری رات گزار کے جس ویلے صبح دا سورج طلوع ہو جاندا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم حضرات اپنے خامد دے کول کھلو کے خامد دے نال لڑائی تے جھگڑا پئی کردی ہے کہندی ہے ظالمہ شرم نہیں آئی حیا نہیں آئی آکھیا میں انعاموں کرام حاصل کرنا چاہنا وا میں کہ یزید دے دربار کے انعاموں کرام لینا چاہنا سواستے حسین دے سرے انور نو لے کے آیا وا آکھیا تو جان دی نہیں حسین ماذ اللہ باغیے آکھیا تینوں کی بتایا ہوئے سید حسین دے مقام دا سید حسین دیا شانہ دا آکھیا تو کی جان دی آکھیا یاد کر پچھلے سال جس ویلے میں حج کرنے واسطے گئیاں ساری کائنات دے لوگ حجر اسود دے بوسے پہ لیندے نے میرا دل بھی کیتا کہ میں حجر اسود جنتی پتھر دا بوسا لواں لیکن رش بہت زیادہ ہے بہترین بہت زیادہ میں جا کے بوسا نہیں لے سکی میں ویکھیا کیے چند لمحات بعد حضرات لوگ جڑے نے حجر اسود نو چومنا بھول جاندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم میرے کریم نبی دے غلاموں اج مرکزی جامعہ مسجد فیض مدینہ دی اندر بیٹھ کے سید حسین دا ذکر سنن والے کربلا تو واپسی دے حالات سنن والے کہن لگی جس ویلے میں ویکھیا کیے لوگ جڑے نے حجر اسود نو چومنا بھول جاندے نے دوڑ دیا ایک کونے تے جا رہے نے کہندی ہے میں جلدی دے نال مینوں موقع مل گیا میں حجر اسود نو پئی چومنی لیکن رش کوئی نہیں حضرات مجمع کوئی نہیں میں آرام دے نال حجر اسود نو چومے آئے لوگوں کہنے لگی جس ویلے حجر اسود نو چوم کے اج پیچھے مڑ کے ویکھیا میں ویکھیا کہ یہ سید حسین تشریف لے کے آئے نے لوگوں کوئی سید حسین دے قدماں نوں پہ چومدا ہے کوئی سید حسین دے بازواں
8 سال چومیا ہویا نہیں. پھر وہ حسین اپنے محبت کرنے والے دی بخشش نہیں کروا سکے. ایک پتھر دی شفاعت دا عقیدہ لوگ رکھتے نے کہ حجر اسود دی وجہ دے نال لوگاں دی بخشش ہوئے گی. اللہ جنت کے اندر انہوں داخل کرے گا جنہیں ایک باری پتھر کو چومیا ہوئے گا. میں تیرا مولوی پتھران دی شفاعت کا قائل ہے کہ پتھر چومن والے انہوں جنت عطا کریں گے تے جنہاں نو میرے نبی ایک باری نہیں 1 سال نہیں 8 سال چوم دے رہے نے. رب کعبہ دی عزت دی قسم سید حسین کو محبت کرنے والا کوئی بندہ بھی جنت جو باہر نہیں جائے گا. سید حسین کی سفارش کر کے جنت عطا فرمانے جانا. اگر سید حسین دا مقام ہے تو پھر سید حسین دے نانے دا کی مقام ہوئے گا؟ جی بول سکتے ہیں بولو ذرا سن. سید حسین دا پھر کی مقام ہوئے گا اور پھر سید حسین دے نانے دا کتنا کا مقام ہوئے گا کل قیامت والے دن. او حضرات میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی دا کوئی بھی نہ ہوئے گا خدا میں محمد بن کے آ جاؤں خدا میں محمد بن کے آ جاؤں گا. میں محمد جنت اندر لے کے جاؤں گا. میں ایک بچے منو واٹس ایپ تے میسج کرتا رہتا ہے ذاتی مہر دے نام تے دی کوئی آئی ڈی ہے. منو بڑے میسج کرتا ہے کہندے قاری صاحب تسی سارے اندیاں فرمائشاں پوریاں کر دے ہو تے میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا ہوں. سبحان اللہ. میں بچہ ویکھیا نہیں ذاتی مہر نے پی آئی ڈی بنائی ہے کوئی اہجا بچہ وہ مینوں میسج بھیجدا واٹس ایپ تے کہندا میں تواڈے پیچھے جمعہ پڑھنا وا لیکن مینوں بھی ایک میری بھی فرمائش پورا کر دے جی. سبحان اللہ. میں نا اودے میسج وائس میسج پڑھا تے سنا پیا تے انہیں مینوں میسج بھیجیا کہ مینوں وہ شعر سنایا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. سبحان اللہ. میں کہا بیٹا میں انشاءاللہ کوشش کرا گا. پچھلے جمعے بھی میں کوشش کی تھی لیکن نہیں کوئی ایسا موقع بنیا لیکن آج بن گیا ہے. تو میرا دل کردہ بچہ بھی خوش ہو کے میرے تواڈے واسطے دعا کرے گا کہ اللہ دے رسول دی بارگاہ بھی حاضری لگ جائے گی. بولو ذرا سبحان اللہ. میں کہنا ہوں کہ وہ بچے نے جنہاں دے ماں باپ انہوں دی اچھی تربیت کی تھی اچھی تربیت کی تھی. میں جس ویلے سامنے نظر مارنا نا میں نوجوان نظر آ رہے ہیں. اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے. خدا دی قسم ہے تسی ساڈا سرمایہ ہو. بزرگ تے ساڈے واسطے دعاواں کرن والے نے جنہاں دیاں چٹیاں داڑیاں نے اسی انہاں دیاں دعاواں لینیاں نے. نوجوانوں تو میرے نبی نے اپنے دین واسطے پسند فرما لیا ہوا ہے. پھر میرے کریم نبی لاجپال نبی دی بارگاہ دی اندر کل قیامت والے دن اسی آئے گا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا. میں 10 منٹ تھوڑی اور لینے جو میں زیادہ ٹائم نہیں آج لینا. میں بڑا یقین جانا اوکھا ہو کہ تقریر بھی سنانا. میری طبیعت خراب ہے. زکام نے بالکل اینج میں باندھی کر چھڑیا ہے لیکن حضور دا ذکر ہے انہاں دے ذکر دا صدقہ ہی شفاواں ملنیاں نے. اے بچہ سکلین بھی ہر موقع تے بڑی محبت فرماندا. اللہ دی جوانی نو سلامت رکھے. آؤ پھر گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا نہیں کہیں گے.
سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں اے گناہگار امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سنا دو یہ مجدہ سنا دو آج ہوگا وہی جو میرے یار کہیں گے اور اللہ یا آخری اعلان کی کرے گا میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے اے تیرے چاہنے والوں اے تیرے چاہنے والوں ہاں سنیا تیرے چاہنے والوں ہاں تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میں آیا وہ سرکار کہیں گے یار محرت کر رہے ہیں اگر پتھر سفارش کرے گا بندے دی تو حسین سفارش نہیں کر سکتا جی بولو یار جی بولو حضرات خولی دی بی بی کہنے لگی تو جانتا نہیں کون حسین ہے سارے لوگ حجر اسود چمنا بھول گئے تے سید حسین دے جا کے ہتھاں پہ چم دے نے پیرانوں پہ چم دے نے پیشانیوں پہ چم دے نے میں پوچھیا بابا جی کون آیا ہے سارے لوگ حجر اسود نو کیوں نہیں پہ چم دے آکھیا بیٹی جدو سید حسین پاک آ گئے نے پھر حجر اسود نو کنے چمنا ہے حجر اسود نو تے ایک باری نبی نے چمیا ہے اے او حسین آیا جنہوں 8 سال میرے نبی چم دے رہے کتنے سال بولو 8 سال اچھی بولو 8 سال حضور چمدے رہے نے پتا چلے اب بچیاں میں چمنا میرے نبی دی سنت ہے اچھی بولو بچیاں دا بوسا کرنا میرے نبی دی سنت ہے بچیاں نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو میں بات لوگے ٹورا توجہ رکھنا حضرات پھر خولی دی بی بی کہنے لگی ہے پہیاں دی چابیاں اے تیرا گھر میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں جڑ آل رسول دا نہیں وہ میرا کی لگدا ہے سبحان اللہ جڑا اہل بیت اتحاد دا نہیں بنیا میرا کیویں بنے گا حضرات خولی روندیاں ہویاں ابن سعد بے ایمان کو پہنچیا شمر کو پہنچیا انہیں کیا میرا تے کچھ بھی نہیں جے بچیا میری بیوی بھی نہیں رہی میرا گھر بھی نہیں رہا تو میں ان کی کراں حضرات محترم پھر امام علی مقام امام حسین پاک کا سر انور یزیدی لشکر لے کے جس میں یزید کے دربار کے پہنچے باتاں بڑیاں سن لیکن میں مختصر کر رہا ہوں حضرات یزیدی لشکر میرے امام دے لٹے ہوئے قافلے لے کے جس ویلے یزید کے دربار کے پہنچے توجہ رکھنا حضرات سیدہ سکینہ چھوٹی جی عمر یزید کہنے لگا نی بچی یہ بول تو کون ہے
امام حسین دی چھوٹی جی سکینہ روندی اکھاں چوں آنسو نے تے اپنے ویر ول ویکھ پھر انہیں پوچھیا نہیں بچیے بول دی کیوں نہیں کون ہے میرے امام دی جڑی یہ رو کے اکھاں چوں آنسو جاری نے اور حضرات محترم رو کے اپنے ویر سید زین العابدین ول ویکھ رہی ہے تیسری مرتبہ نے پوچھیا نہیں بچیے بول دی کیوں نہیں میرے امام دی دیاں چیخاں نکل جاتی ہیں رو کے اپنے ویر ول ویکھ رہی ہے ہن بہنا والی ذرا توجہ کرے آجے جس ویلے جو ویر ول رو کے ویکھیا تے سید حسین دا پتر سید زین العابدین بولیا انہیں کیا یزیدہ پلیتا کیویں بولے ذرا دی گردن تو رسی تے ڈھیلی کر تو رسی انی مضبوطی نال بنی ہوئی ہے میری مشیر کو بولیا نہیں پیا جاتا میری بہن کو گل نہیں پئی ہوندی تے کیویں دسے کہ میں کون ہاں حضرات پھر سیدہ سکینہ پاک دیاں رسیاں ڈھیلیاں کیتیاں گئیاں سیدہ سکینہ پاک بولیاں یزید دے دربار دے اندر چھوٹی جی عمر آکھیا پلیتا کی پیا پوچھنا میں حسین دی بیٹی ہاں میریاں لگن میری دادی دا خون ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ دا خون ہے اور میں نبی دی نواسیاں سید حسین دی بیٹیاں حضرات جس ویلے ساری رات تمام قافلے والے نو بند کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر سید زین العابدین قید خانے کے اندر بیٹھے عربی دے اندر کچھ اشعار پہ پڑھ دینے تے اشعار میرے کو لکھی ہوئے نہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے دیا جس ویلے آپ کا اشعار پہ پڑھ دینے دردناک آواز دے اندر تے انہوں نے میں مفہوم بیان کرنا ترجمہ بیان کرنا ہاں آپ رو کے کہنے نہیں ہوائے مدینے جا رہی ہیں میرے نانے نو ساڑھا سلام کہہ دو ساڑھے نانے نو ساڑھا سلام کہہ دو اسی آج قیدی بن کے یزید دے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہوائے گزرنے والی ہے ساڑھے نانے نو جا کے سلام کہہ دیں حضرات محترم اگر اب دستار نے آزیدہ عقیدہ بیان کرا وقت کافی چاہیے لیکن میں ہور بات مکروز کرنا چاہنا ہاں پھر میرے امام علی مقام امام حسین کے پتر نو حضرات اجازت مل گئی جمعہ دا دہاڑا کہ جمعہ دا خطبہ تسی دو گے یزید اتھے بڑیاں مکاریاں کھیلنے لگا کہنے لگا میں کام نہیں کیتا شمر نے کیتا ہے خولی نے کیتا ہے شمر ابن سعد کہنے لگا او بھائی مانا تیرے کہن دے کہ اسی سارا کام کیتا ہے لیکن میرے امام نے جس ویلے حضرات خطبہ شروع کیتا خطبہ مکمل کرن کے بعد بڑیاں طویل داستانہ نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا یہ دردناک کہانی جڑی یہ تمہارے سامنے رکھاں گے حضرات خطبہ دین کے بعد اس ویلے موجن کھڑا ہو گئے اذان لگا پڑھن اشہد ان محمد رسول اللہ جس میں نے آنکھیں اور توجہ رکھ کے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سبحان اللہ کہہ لو گے میں خدا دی عزت دی قسم کفر دی اقدہ لگ توڑے تے راضی رہاں گا توجہ میرا جملہ سن کے پھر سبحان اللہ آخیا جے جس میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ معظم نے آخیا میرے امام دے پتر سید زین العابدین نے فرمایا تھی روک جا ایتھی روک جا موزن روک دیتا گیا میرے امام دے پتر نے انج شیران دی طرح سینہ تان کے یزید کے سامنے کلمہ حق بیان فرمایا آکھیا یزیدہ ویکھ لے آج بھی تو اذان بند کرنا چاہنا سے تو کہنا سے کہ مسجدہ سے اذان نہیں ہوئے گی ویکھ لے تیرے دربار کے اندر آج اگر کسی کا نام بلند ہو رہا ہے تو میرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے میرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے تیرے نانے کا نام زندہ نہیں رہے گا قیامت تک اگر زندہ رہے گا میرا نام زندہ رہے گا تو میرے نانے حضور کا نام زندہ رہے گا حضرات میں ہور مقصر کرا پھر یزید کے دربار چوں قافلہ نکل کے جس میں نے مدینہ شریف پہنچیا مدینے دی گلی دیوار چوں رون دی آواز بیان دیئے توجہ رکھنا ذرا مدینے دی در و دیوار پہ رون دیئے اور میرے امام علی مقام امام حسین دی محبت لے کے جس میں لے
قافلہ مدینے دیاں گلیاں دی اندر پہنچے لوگوں میں روایات اندر پڑھیا مدینے دیاں گلیاں دی اندر چھوٹے چھوٹے بچے پہ روندے نے عورتاں پیاں روندیاں نے بوڑھے تے جوان پہ روندے نے اج مدینے اج کربلا دا لٹیا ہوا قافلہ جڑا مدینے دی سرزمین تے پہنچیا ہے اج حضرات کوئی سیدہ زینب کل جا کے پیار روندا ہے کوئی کسے کل جا کے پیار روندا ہے جوان صحابہ جڑے نے سید زین العابدین دے گلے لگ کے رو رہے نے حسین نو کتے چھڈ کے آئے ہو آؤ حضرات پھر دردناک کہانی ہے کڑی کڑی گل سناواں توجہ رکھنا آخری جملے نے پھر میرے امام علی مقام امام حسین دی بیٹی سیدہ صدرہ آ جاندیاں نے آ کے حضرات آپ دے ویر دے سینے لگ جاندیاں نے ویر دے سینے لگ کے کہندیاں نے ویرا دس دے صحیح میرے ابو نو کتھے چھڈ کے آیا ہے دس دے صحیح میرے ابو نو کتھے چھڈ کے آ گئے میرا ابو نظر نہیں آ رہا میرے ویر نظر نہیں آ رہے میرا آنا محمد نظر نہیں آ رہا میرا قاسم نظر نہیں آ رہا آؤ لوگو سیدہ صدرہ جا کے سیدہ سکینہ نے جا کے گلے لا لیندیاں نے کہندیاں نے سکینہ میرا ابو امام حسین کتھے چھڈ کے آئی ہے میرا ویر علی اکبر کتھے چھڈ کے آئی ہے میرا ننا جیا مشروم علی اصغر کتھے چھڈ آئی ہے میں تے ہلا ویر نو کھلان دے چاوی پورے نے کیتے ویکھ میں تے کھلونے بنا کے رکھے نے ویکھ میں تے اودے واسطے کپڑے سلائی کر کے رکھے نے نی سکینہ میرا ویر کتھے چھڈ کے آئی ہے حضرات صدرہ بھی پئی روندی ہے سیدہ سکینہ ویراں نو یاد کر کر کے پیاں روندیاں نے او حالات واقعات بیان جو بعد میں حضرات سیدہ صدرہ جا کے اپنی پھپھو جان دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جاندیاں نے پھپھی امی اپنے ویر تے میرے بابا حسین نے کتھے چھڈ کے آئے ہو میرا ویر علی اصغر نظر نہیں آ رہا میرا ویر علی اکبر نظر نہیں آ
اپنے نانا حضور دی بارگاہ دے اندر ساری داستان بیان پیا کرتا ہے. لوگوں فرمایا جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ آکھیا، انہاں نوں مردہ نہ آکھیا. اور آخر دے پھر میاں محمد بخش رحمت الرحمان نے حد کر چھٹی. میاں صاحب نے خراج تحسین امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا اور آپ نے فرمایا ہر کام سوکھا ہے لیکن دین واسطے بچڑے دینا ایڈا سوکھا کام نہیں جے، ایڈا سوکھا کام نہیں جے. سنو پھر میاں صاحب نے کی فرمایا. پھر میاں صاحب فرماندے نے سیکھاں اُتے مکھن بنانا سلامت رکھے، تواڈی محبت نو سلامت رکھے. یاد زندہ صحبت باقی. وما علینا الا البلاغ المبین.